بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ مڈل ایسٹ میں، گلف سٹیٹس میں خاص طور پہ بتدریج حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ خراب اس نقطہ نگاہ سے کہ بڑی قوتیں ان کی مداخلت شروع ہو چکی ہے۔ کل وہاں پہ امریکہ کے F-22 جہاز لینڈ کیے ابو دھابی میں، اور ان کے مین ایئرپورٹ ابو دھابی کا جو کہ ایمریٹس کا ہے وہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی فوجی پریزنس وہاں پہ آ پہنچی۔ اس سے پہلے انہوں نے وہاں پہ کوئی 2000 کے قریب اپنے فوجی رکھے ہوئے ہیں، اور پیٹریوٹ میزائلز جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے۔ نیوی کی طرف سے ان کا USS کول جو ان کا مین بیڑا ہے، اس کو وہ انہوں نے ابو دھابی کے قریب لا کے تو وہاں پہ بحر عرب میں رکھ دیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس سسٹم اور نیوی جو ہے وہ نیچرلی ان کے ٹروپس وغیرہ بھی ہیں، لہٰذا وہ آ کے وہاں پہ براجمان ہیں۔ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یمن سے 2 دفعہ اٹیک ہوا ہے، میزائل اٹیک ہوئے، جس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن بصورت میزائل اٹیک ہوئے UAE پہ۔ اور اسی طرح ایک ڈرون اٹیک ہوا جو کہ عراق سے کسی گروپ نے اس کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے چلایا ہے، اور وہ بھی ہوا میں ڈسٹرائے کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ قطر میں امریکہ کا بیس ہے، بحرین میں امریکی فوج ہے۔ انہی جگہوں پہ اسرائیل بھی اپنی پریزنس بڑھا رہا ہے۔ جب یہ واقعات ہوئے ہیں UAE پہ حملے وغیرہ کے، تو یہ وقت تھا جب کہ اسی دوران اسرائیل کے صدر اور جنوبی کوریا کے صدر جو ہیں وہ وہاں پہ دورے پہ آئے ہوئے تھے۔ اب یہ صورتحال بتدریج بگڑ رہی ہے۔ یہاں پہ ملٹری پریزنس اس خطے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ کسی بھی وقت جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جنگ مسلمان ممالک کے درمیان ہے۔ یمن کی جنگ، وہاں پہ ہوتیز ہیں جن کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، وہاں پہ اسی طرح جو مخالف گروپ ہے ان کو سعودی عربیہ اور UAE وغیرہ سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ صورتحال سلجھانی چاہیے تھی۔ آج سب سے بڑا خطرہ ایران کو خود ہے۔ کیا ایران یہ خطرہ جان بوجھ کے اپنے دروازے پہ لے کے آ رہا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایران بظاہر تو دشمن ہے اسرائیل کا، بظاہر وہ دشمن ہے امریکہ کا، لیکن جو ہوتیز کے ذریعے جو کچھ وہ کرا رہا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ سارا اسرائیل اور امریکہ کی مدد کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ بالآخر جب یہاں پہ خلیجی ریاستوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عرب ملکوں میں ان کے اڈے بن جاتے ہیں، تو اصل مقصد تو ان کا کنٹین کرنا تھا چائنا کو۔ اب اگر پاکستان ان کو سی پیک کے ذریعے گوادر پورٹ تک رسائی دیتا ہے جو چائنا کو دی ہوئی ہے، تو چائنا کی ٹریڈ کو ملیٹریلی روکنے کے لیے اگر امریکہ اپنی پریزنس یہاں پہ رکھے تو لازماً وہ یہ گلف سٹیٹس ہیں جن پہ اس کو سہولت ہے، کیونکہ یہ کمزور ریاستیں ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت ہے۔ اب امریکہ کے جتنے بھی امریکہ کی فورس آئی ہے، 2000 لوگ آئے ہیں پیٹریوٹ میزائل لے کے، یا یہ F-22 موسٹ ماڈرن ان کے 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، تو ان کا خرچہ تو گلف سٹیٹس نے اٹھانا ہے، پیسے تو یہ دیں گے۔ امریکہ کو اپنی جیب سے تھوڑا پیسے لگائے گا ان پہ، پیسہ امریکہ کا، اور پریزنس ان کی یہاں ہو گئی۔ کہنے کو وہ ہوتیز کے خلاف آئے ہیں، لیکن کیا ہوتیز اتنی بڑی قوت ہے کہ ان کے خلاف اتنی بڑی ایک سپر پاور اپنا سب کچھ لے کے وہاں پہ پہنچ جائے؟ اندر کچھ عزائم اور ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایران یہ کیوں نہیں کرتا کہ ہوتیز کو ان ملکوں کے اوپر میزائل مارنے سے روک دے اور ایک بات چیت کا رستہ نکالے۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ ان ملکوں پہ میزائل مارنے سے ملا کیا یہ ملک تباہ ہو گئے؟ ہوتیز نے 2-3 میزائل مارے سعودی عربیہ پہ، ان کا کچھ نقصان ہوا تھا، ان کی ایک وقت پہ ایک ریفائنری
جو ڈرونز کے ذریعے انہوں نے فائر کیا، اور ان کی ریفائنری ایک تھی وہ کافی ان کا نقصان ہوا، لیکن ایک مالدار ملک ہے، چند انہوں نے 2-4 ہفتوں میں 6 ہفتوں میں انہوں نے اپنی ریفائنری کو دوبارہ چالو کر دیا۔ تو حقیقتاً اس کے بعد جو بمباری شروع ہوئی اس میں نقصان تو حوثیز کا ہوا، یمنیوں کا ہوا۔ آج یمن تباہ کر کے رکھتی ہے، یمن برباد ہے، اس کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دونوں طرف مسلمان ملک ہیں اور دونوں کے نہ ضمیر جاگتے ہیں، نہ دونوں کے اوپر کانوں پہ جوں رینگتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اگر حوثیز نے یو اے ای میں میزائل مارے اور یو اے ای کا نقصان کچھ نہیں ہوا، تو بلا وجہ اسرائیل کو اور امریکہ کو بہانہ مل گیا وہاں پہنچنے کا۔ اب اگر ایران نے یہ رول پلے کیا ہوتا، جو کہ اس کے پراکسیز ہیں یہ حوثیز، ان کو روکنے کا رول پلے کیا ہوتا، ان کو کہا جاتا کہ یہ کرتب نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ اگر آپ نے 2 یا 3 میزائل حملے کر دیے ہیں یو اے ای پہ، تو یو اے ای کا کچھ بگڑا نہیں ہے۔ اگر ان کے ایئرپورٹ کی چھت میں ایک سوراخ ہو گیا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرا لیں گے، لیکن اس سارے چھت کے سوراخ کو ٹھیک کرانے کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور اسرائیل نے اپنے انٹیلیجنس کا سیٹ اپ وہاں بھیجنا شروع کر دیا۔ اب اگر ایران کے ساتھ ان کی دشمنی ہے تو سب سے بڑا خطرہ تو ایران کے لیے بن گیا کہ اس کے سامنے آ کے یہ لوگ بیٹھ گئے، اتنی بڑی قوتیں، اتنی بڑی فورس۔ ایک طرف ایران مذاکرات کر رہا ہے، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، مذاکرات کر رہا ہے ایک نیوکلیئر ایگریمنٹ کے لیے، اور بڑا کین ہے کہ جلدی سے جلدی وہ نیوکلیئر ایگریمنٹ جو ہے وہ پایا تکمیل پہ پہنچے، اور دوسری طرف حوثیز کے ذریعے جو کچھ کرا رہا ہے وہ اس کے اپنے ہی مفادات کے بالکل خلاف ہے، برعکس ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قسم کی پالیسی ہے۔ ایران کے اشاروں پہ کام کرنے والے حوثیز، اگر ایران ان کو یہ منع کرتا تو یہ فوری طور پہ بات رک سکتی تھی، اور امریکہ کو اور اسرائیل وغیرہ کو، ان قوتوں کو بہانہ نہ ملتا کہ وہ آ کے گلف سٹیٹس کے اوپر، گلف سٹیٹس میں اپنے اسلحے کے ساتھ پہنچ جائیں، اپنی فورس کے ساتھ پہنچ جائیں اور اس پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر دیں۔ اسرائیل کی پریزنس گلف سٹیٹس میں، یعنی اگر اس کا انٹیلیجنس سیٹ اپ یو اے ای میں ہے، دبئی میں ہے، تو وہ پاکستان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ چائنا کے لیے تو مانیٹرنگ کریں گے امریکی، اور اسرائیل بھی ان کو اسسٹ کرے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کے بھارت کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، ان کے کئی معاہدے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں۔ جہاں بھارت ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتا ہے، وہاں اسرائیل مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے بھارت کے لیے جاسوسی کرے گا، اور بھارت کے لیے جاسوسی سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے۔ بھارت چائنا سے مار کھاتا ہے، چائنا سے بات چیت کی خواہش رکھتا ہے، چائنا کے ساتھ لڑائی کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ سے یہ رہے ہیں کہ وہ نتیجہ جنگ تک پہنچا ہے۔ سو ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں بھی یہ ایشو اٹھانا چاہیے ایران کے ساتھ کہ اگر آپ اس خطے کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو حوثیز کو روکنا چاہیے تاکہ یہ کرتب نہ کریں، اور اس سے مل کچھ نہیں رہا۔ یا تو یہ نا کہ حوثیز کو روکنے سے بڑا نقصان ہو جائے گا کیونکہ حوثی بڑی تباہی پھیر رہے تھے، تو اب وہ کیا ہوگا؟ تباہی تو نہیں کر رہے نا، حوثی تو کر کچھ نہیں رہے۔ 2-4 میزائل مارے تو بلا وجہ کا ایک الزام بھی اپنے سر پہ لیا اور ہوا بھی کچھ نہیں۔ اور یہی چیز پاکستان کو چاہیے کہ چائنا کے ساتھ بھی ڈسکس کرے، کیونکہ یہ چائنا کے لیے بھی ایک مسئلہ بن رہا ہے کہ اس خطے میں بڑی پریزنس امریکہ اور اسرائیل کی اگر ہو جاتی ہے، جو کہ وہ بلڈ اپ کر لیں گے، تو وہ سب کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سو ضروری یہ تھا کہ اس وقت ایران کے ساتھ جب ان کے منسٹر وغیرہ یہ آئے یا ہمارے فارن منسٹر وہاں پہ جائیں تو ان سے بات چیت یہ کی جائے کہ یہ کرتب کرنا آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس خطے کو سارے کو ڈیسٹیبلائز کر دیا ان فورسز نے۔ بہتر یہ ہے کہ حوثیز کو روکا جائے کہ ان ملکوں کے اوپر میزائل وغیرہ مار کے بلا وجہ اس خطے کے لیے، سارے خطے کے لیے خطرہ مول نہ لیں۔ جو جنگ ان کی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اگر سعودی عربیہ کے جہاز وہاں پہ آتے ہیں تو ان جہازوں کے گرائیں۔ یہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ وغیرہ بھی یہ جنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی جا کے وہاں حملے کریں گے۔ جب تک یہ ان کو چھیڑیں گے نہیں حوثیز، یہ خود اللہ کی پناہ مانگیں گے اور آرام سے بیٹھیں گے، کیونکہ آج دن تک حوثیز کا یہ بگاڑ بھی کچھ نہیں سکے۔ کیجولٹیز ہوئی ہیں، لوگ ہیں، لیکن وہ گوریلاز ہیں، لڑتے ہیں۔ تو میرا کچھ نہیں، سعودیز کو بھی، ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہوگا، لیکن دوسری طرف جو خطے کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے ان کی حوثیز کی حرکت نے، وہ اگر ان کا کسی کا انفلوئنس ہے ان کے اوپر تو وہ ایران کا ہے، اور ہمیں ایران کے ساتھ یہ ایشو اٹھانا چاہیے، چائنا کو اٹھانا چاہیے، تاکہ
اس خطے میں امریکیوں کو اور اسرائیلیوں کو آنے کا بہانہ نہ ملے، یہ بہانہ ہم سب کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔